مقابلہ آیا، دیکھیں مسجد کو آباد کرنے والے کون ہیں، مسجد کی فکر کرنے والے کون ہیں، مسجد کو تعمیر کرنے والے کون ہیں، مسجد کو بنانے والے کون ہیں، مسجد کی سوچ اور فکر میں اپنے آپ کو اور اپنی سوچوں کو، صلاحیتوں کو لگانے والے کون لوگ ہیں بھائی؟ تقابل، قرآن تقابل کرا رہا۔ سورہ توبہ مدنی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوگا، اور مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر جرار تیار کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ کو فتح کرنے جائیں گے، اور وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مسجد یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد کو مرمت کرتے ہیں، حرم کو، حرم مکی کو، مسجد حرام کو وہ مرمت کرتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ اس کی درست کرتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، پانی کے لیے، پانی پینے کے لیے لوٹے، چھوٹے چھوٹے کپ اور لوٹے اور گلاس رکھتے ہیں زمزم کا پانی پینے کے لیے۔ یہ بہت بڑا ایک منصب اور عہدہ تھا، اس کو کہتے تھے سقا، پلانے والے۔ یہ ایک بڑا عہدہ تھا، یہ منصب تھا۔ تو صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آیا، یہ تو خیر کا کام کرنے والے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حجاج کی ضیافت کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، اور اسی طرح سے جناب مسجد حرام کی تعمیر بھی کرتے ہیں، اس کی مرمت بھی کرتے ہیں۔ کیا جب مکہ فتح ہوگا اگر ایسے لوگ ہماری تلوار کی زد میں آ گئے تو پھر کیا ہم ان کو قتل کر دیں گے؟ یہ ایک خیال آیا صحابہ کے ذہنوں میں۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اے مسلمانوں، بھلا یہ بتاؤ، بھلا تم یہ بتاؤ، اللہ نے سوال فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، مسجد حرام کی مرمت کرنا، یہ جو دو کام ہیں، حجاج کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی مرمت کرنا اور اس کی تعمیر کی فکر کرنا، یہ دو کام تم بہت بڑے کام سمجھتے ہو۔ کیا یہ دو کام ان لوگوں کے کاموں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، اور اسی طرح سے انہوں نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ کیا یہ اعمال اور یہ دو اعمال جو آپ کو بتائے گے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی مرمت کرنا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ طبقہ اور یہ طبقہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ۔ تم برابر سمجھو تو سمجھتے رہو، اللہ کے یہاں یہ برابر نہیں ہے، اللہ کے یہاں برابر نہیں ہے، اللہ کے یہاں یہ برابر نہیں ہے۔ یا اللہ کیوں برابر نہیں ہے؟ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کی تعمیر کی فکر کرنا اور مسجد کی مرمت کرنا تو بڑا کام ہے، یا اللہ یہ کام کسی حیثیت کا نہیں ہے۔ کہا نہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یاد رکھنا، مسجدوں کی تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھیں، آخرت پر ایمان رکھیں، نماز کو پابندی سے ادا کریں، ادا نہ کریں صرف ادا نہ کریں،
ادا کرانے کا اہتمام کروائیں، دوسروں کی نمازوں کی اصلاح کرائیں، دوسروں کی نمازوں کو درست کرائیں، دوسروں کے عقائد اور نظریات کو درست کرائیں، دوسروں کی سوچوں کو درست کرائیں، دوسروں کی نمازوں کو صحیح کرائیں، دوسروں کے قرآن کریم کے ناظرے کو پڑھنے کو درست کروائیں، گویا کہ وہ دین کے سیکھنے اور سکھانے کی محنت کرے، اور وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ یہ کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ طبقہ اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہے، یہ اس طبقے کو اللہ نے ہدایت کا تغمہ عطا فرمایا ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ وہ دوسرا طبقہ جو حجاج کرام کو پانی پلاتا ہے اور مسجد حرام کی تعمیر اور مرمت کرتا ہے، فرمایا وہ ان کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ یہ میری بھی ذمہ داری، یہ آپ کی بھی ذمہ داری۔